دوستو آج ہم بات کریں گے سید احمد شہید بریلوی کی، جنہیں ایک عظیم اسلامی مصلح، عالم اور فریڈم فائٹر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ انہوں نے 19ویں صدی میں برطانوی راج اور سکھ حکمرانی کے خلاف جہاد تحریک کی شروعات کی، جو ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک نئی روح پھونکنے کا باعث بنی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سید احمد شہید کی زندگی، آپ کے علمی اور سیاسی خدمات اور عظیم میراث کا ایک جامع جائزہ پیش کریں گے۔ دوستو، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ 29 نومبر 1786 کو رائے بریلی، جو اتر پردیش میں ہے، ایک معزز سادات خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کا لقب بریلوی ان کے آبائی شہر رائے بریلی سے منسوب ہے۔ 4 سال کی عمر میں یعنی 1791 میں انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز کیا۔ 10 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد خاندانی ذمہ داریاں ان کے کندھے پر آ گئی۔ اس وجہ سے وہ 18 سال کی عمر میں روزگار کی تلاش میں لکھنؤ چلے گئے، لیکن وہاں کامیابی نہ مل سکی۔ 1806 میں وہ 20 سال کی عمر میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ دہلی پہنچے اور مدرسہ رحیمیہ میں داخلہ لیا، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹوں کے زیر انتظام تھا۔ وہاں انہوں نے شاہ عبدالعزیز دہلوی سے قرآن، حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ شاہ عبدالعزیز، جو شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے، انہوں نے ان کے اوپر بہت گہرا اثر ڈالا۔ اس وقت ہندوستان میں مسلمان اپنی سیاسی اور مذہبی شناخت کھو رہے تھے، کیونکہ برٹش امپائر اور سکھ سلطنت نے ان کے اقتدار کو کمزور کر دیا تھا۔ 1811 میں سید احمد نے نواب عامر خان کی فوج میں شمولیت اختیار کی، جو ایک عسکری مہم جو تھی۔ اس تجربے نے انہیں عسکری حکمت عملی اور قیادت کے ہنر سکھائے، جو بعد میں ان کی جہادی تحریک کے لیے اہم ثابت ہوئے۔ تاہم کچھ مورخین جیسے کہ میر ظاہر دہلوی کا کہنا ہے کہ یہ شمولیت مالی مشکلات کی وجہ سے تھی، نہ کہ محض۔ دوستو، سید احمد شہید نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اسلامی اصلاحات کے لیے وقف کیا۔ وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نظریات سے گہرے متاثر تھے، جنہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کی زوال پذیری کو بدعات، مذہبی بدعات اور شرک اور بت پرستی سے جوڑا۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ان بدعات کے خلاف ایک تحریک شروع کی، جسے طریقہ محمدیہ کہا گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی دعوت۔ انہوں نے 2 اہم کتابیں شاہ محمد اسماعیل کے تعاون سے مرتب کی، جس میں سے ایک صراط المستقیم یعنی سیدھا راستہ اور تقویت الایمان یعنی ایمان کی مضبوطی۔ ان کتابوں میں توحید خدا پر ایمان کی اہمیت پر زور دیا گیا اور قبروں کی زیارت، اولیاء کی تعظیم اور دیگر مقامی رسومات کو شرک اور بدعت قرار دیا گیا۔ انہوں نے خاص طور پر صوفیانہ رسومات جیسے کہ تعزیہ بنانا، جھنڈوں کی پوجا کرنا اور قبروں پر نذرانے چڑھانے کی سخت مخالفت کی۔ سید احمد شہید کا خیال تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی زوال پذیری کی بنیادی وجہ بدعات اور فاسد صوفیوں کا اثر ہے۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں سے کہا کہ بھائیوں، بیعت کا مقصد یہ ہے کہ تم ہر اس عمل کو چھوڑ دو جو شرک یا بدعت کی نوعیت رکھتا ہے، جیسے کہ تعزیہ بنانا، جھنڈوں کی پوجا کرنا، اولیاء اللہ کی قبروں پر نذرانے چڑھانا۔ انہوں نے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے اور قرآن و سنت کی پیروی پر زور دیا۔ ان کی تحریک نے روایتی صوفیزم، شیعیت اور مقامی رسومات کو اپنے عقائد کے لیے خطرہ قرار دیا۔ 1821 میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے حج کے لیے مکہ مکرمہ کا سفر کیا، جہاں وہ وہابی تحریک سے متاثر ہوئے۔ اگرچہ انہوں نے وہابی نظریات کو مکمل طور پر نہیں اپنایا، لیکن ان کی توحید پر مبنی اصلاحات میں وہابی اثر نمایاں تھا۔ تاہم کچھ مورخین جیسے کہ شیخ محمد اکرام کا کہنا ہے کہ وہ صوفی سلسلوں جیسے کہ نقشبندیہ اور چشتیہ سے بھی متاثر تھے، لیکن بعد میں انہوں نے صوفیزم کی اصلاح پر زور دیا۔ دوستو، سید احمد شہید نے یہ مانا کہ اسلامی احیاء کے لیے صرف دینی اصلاحات کافی نہیں، بلکہ سیاسی، عسکری اور ملٹری طاقت بھی ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے 1826 میں جہاد تحریک یا مجاہدین تحریک شروع کی، جس کا بنیادی مقصد پنجاب میں سکھ سلطنت کے خلاف جہاد کرنا اور ایک اسلامی ریاست قائم کرنا تھا۔ اس وقت پنجاب پر مہاراجہ رنجیت سنگھ کی سکھ سلطنت کا راج تھا، جس کے ماتحت مسلمانوں پر سخت پابندیاں عائد تھیں۔ مثال کے طور پر اذان دینے پر پابندی تھی، مساجد کو مندر یا استبل بنایا جا رہا تھا اور گائے کے ذبیحے پر روک تھی۔
سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیروکاروں کے ساتھ 17 جنوری 1826 کو رائے بریلی سے سفر شروع کیا۔ وہ گوالیر، ٹونک، اجمیر، مارواڑ، حیدرآباد، سندھ اور قندھار سے ہوتے ہوئے کابل اور پھر پشاور تک پہنچے۔ ان کے ہمراہ 5 سے 7 ہزار مجاہدین کی جماعت تھی۔ پشاور کے قریب 4 صدہ میں انہوں نے اپنا مرکز قائم کیا اور 21 دسمبر 1826 کو اکوردہ کے مقام پر سکھ فوج کے ساتھ پہلی جنگ لڑی، لیکن اس کا کوئی فیصلہ کن نتیجہ نہ نکلا۔ 1829 میں مقامی خانوں اور عوام کے تعاون سے انہوں نے پشاور پر قبضہ کر لیا اور وہاں شریعت نافذ کی۔ انہیں امیر المؤمنین کا خطاب دیا گیا اور انہوں نے عشر یعنی فصلوں پر پیداواروں پر 10% ٹیکس نافذ کیا۔ تاہم مقامی پشتون سرداروں نے ان کے اقتدار کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کچھ سرداروں جیسے کہ خادی خان کا کہنا تھا کہ ریاست چلانا سرداروں کا کام ہے نہ کہ مولویوں کا۔ اس کے علاوہ ان کے سخت شرعی قوانین نے مقامی قبائل کو ناراض کر دیا، جس کی وجہ سے 1830 میں پشاور میں بغاوت ہوئی اور سید احمد کو بالاکوٹ کے پہاڑوں میں پناہ لینا پڑا۔ دوستو 1831 میں سید احمد شہید اور ان کے مجاہدین بالاکوٹ مانسہرہ کے پہاڑی علاقے میں جمع ہوئے۔ 6 مئی 1831 کو جمعہ کے دن انہوں نے سکھ کمانڈر شیر سنگھ کی فوج کے ساتھ حتمی جنگ لڑی۔ سکھ فوج تعداد اور تربیت میں مجاہدین سے کہیں زیادہ مضبوط تھی۔ اس جنگ میں سید احمد شہید، شاہ اسماعیل دہلوی اور ان کے سینکڑوں ساتھی شہید ہوئے۔ بالاکوٹ کی شکست جہاد تحریک کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا۔ سکھوں کی فتح پر لاہور میں جشن منایا گیا۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ مقامی پشتون قبائل کی مخالفت، اندرونی بغاوت نے بھی اس شکست میں اہم کردار ادا کیا۔ تاہم اس شکست کے باوجود سید احمد شہید کی تحریک نے ہندوستان کے مسلمانوں میں جہاد کے جذبہ بیدار کیا، جو بعد میں 1857 کی جنگ آزادی میں نمایاں ہوا۔ سید احمد شہید اور ان کے ساتھیوں کو بالاکوٹ میں دفن کیا گیا۔ ان کی شہادت نے انہیں شہید بالاکوٹ کا لقب دیا اور ان کی تحریک نے اہل حدیث اور دیوبندی مکاتب فکر کو گہرا اثر ڈالا۔ ماہر ایڈورڈ موٹیمر کا کہنا ہے کہ سید احمد شہید نے جدید اسلام پسندوں سے پہلے جہاد اور اسلامی ریاست کے قیام کی راہ دکھائی تھی۔ دوستو سید احمد شہید کی کہانی اگرچہ بہت متاثر کن ہے، لیکن سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی میراث آج بھی زندہ ہے۔ وہ دیوبندیت تحریک کے بانی سمجھے جاتے ہیں اور ان کے نظریات دیوبندی مکتب فکر پر سے بہت متاثر تھے۔ ان کی کتابیں جیسے کہ تقویۃ الایمان آج بھی دینی حلقوں میں پڑھی جاتی ہے۔ ان کی جہاد تحریک نے 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ لینے والے مجاہدین کو متاثر کیا اور ان کا جذبہ بعد میں پاکستان کی تحریک آزادی میں بھی نظر آتا ہے۔ 2013 میں بھارت کی حکومت نے ان کی یاد میں ایک ڈاک ٹکٹ جاری کیا تھا، جو ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ پاکستانی دینی حلقوں میں خاص طور پر جماعت علماء اسلام JUI کے رہنما مولوی سمیع الحق نے 2011 میں ان کی جہادی تحریک کی بحالی کی ضرورت پر زور دیا۔ تاہم یہ نقطہ نظر تنازع کا باعث بھی بنا، کیونکہ کچھ لوگ اسے جدید دور میں شدت پسندی سے جوڑتے ہیں۔ سید احمد شہید کی سب سے بڑا میراث ان کا وہ پیغام ہے جو انہوں نے اپنے پیروکاروں کو دیا تھا کہ ہمارا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی اور شریعت کے نفاذ ہے۔ انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے ایک مشکل وقت میں متحد کیا اور ان میں خود اعتمادی پیدا کی۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیں علم، جہاد اور اصلاح کی اہمیت سکھاتی ہے۔ انہوں نے ہمیں دکھایا کہ مشکل حالات میں بھی ایمان اور اتحاد کے ذریعے عظیم مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ آج ہم سب ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی دینی اور قومی شناخت کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس باکس میں اپنے رائے پیش کریں۔